بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی ہماری حدیث نمبر 6، المرء مع من احب۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یعنی مطلب اور مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، یعنی دنیا میں وہ جس کے ساتھ محبت کرتا تھا قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا حشر اس بندے کے ساتھ ہوگا۔ اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا معنی عام ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نیک آدمی کے ساتھ دنیا میں کوئی محبت رکھتا ہے تو قیامت والے دن اسی نیک آدمی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ کسی فاسق یا فاجر آدمی کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اس حدیث کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، یعنی انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی جیسے اس کا دوست ہوتا ہے انسان بھی یعنی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں گلستان سعدی میں یہ شعر لکھے ہے بڑا زبردست: صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ یہ فارسی کا شعر ہے۔ فرمایا کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اگر کسی بٹی والے کے پاس آپ بیٹھو گے تو اگر زیادہ کچھ نہیں، چنگاری اگر آپ کو نہیں بھی لگتی تو اس کا دھواں تو کم سے کم لگ جائے گا، اور اگر کسی عطر کی دکان پہ آپ جاتے ہیں تو عطر کی دکان میں اگر آپ نے خوشبو نہیں بھی خریدی، خوشبو نہ بھی لگائی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خوشبو کا اثر آپ کے جسم پر اور آپ کے کپڑوں پر باقی رہے گا۔ تو یہی مثال ہے کہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ چونکہ یہ حدیث اس وقت آپ صلی اللہ علیہ یعنی حدیث کا جو شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت آئی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ انسان کسی سے محبت رکھتا ہے مگر اس جیسے اعمال نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس جیسے اعمال نہیں کرتا تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، یعنی جس کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں۔ المرء مع من احب، اس حدیث کا ورود اسی وقت ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا کی کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کر ان کو خوشی ہوئی، یعنی اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اسی وجہ سے ابھی تشریح ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک اور حدیث سے بھی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نہ زیادہ نفلیں پڑھی ہیں نہ میں نے کوئی نیک اعمال زیادہ کیے ہیں، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس 70 سال عبادت کرے تب بھی اس کا حشر اسی بندے کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری حدیث۔ امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کا معنی، مفہوم اور تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی حدیث کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔